غسل کے وقت شک کی جو عادت ہے یا وہ بار بار غرارے کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی چیز میں یہ زیادہ پڑے رہیں گے تو بس اوقات ایسا ہوگا کہ اگر یہ نہر میں بھی نہا لیں تو ان کو شک رہ جائے گا کہ ہمیں غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بلکہ اس طرح کا ملتا جلتا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن فتح و رضیہ میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ اتنی دیر تک دریا کے اندر نہانے کے بعد بھی یہی شک میں. تو پچھلے دنوں دارالفتہ میں بھی ایک اسلام میں ایک فون آیا تھا راول پنڈی سے، تو بتا رہے کہ میں 14-15 بالٹیاں استعمال کر چکا ہوں، لیکن اس کے بعد باہر آتا ہوں پھر شک میں پڑ گیا، پھر اندر چلا گیا. تو گھر والے مجھ سے بھی پریشان ہو گئے، تو مجھے اس کا کوئی طریقہ، تو جو ایک اسلامی طریقہ اور شرعی طریقہ ہے غسل کا، ناک ہے کلی کرنی ہے. اب کلی کے بارے میں آپ نے اچھی طرح 3 مرتبہ کلی کر لیں، اور پانی جو ہے اس منہ کے تمام آگے پیچھے دانتوں کے کھڑکیوں کے، یعنی صرف منہ میں لے کر فوراً پھینک دینے کا نام نہیں ہے. کر کے گرگرا کر لیا، اگر گرگرے میں بھی شک ہے تو ایک گلاس پی لے، بس اچھی طرح ان کا کلی کا فرض ادا ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو ناک کے صرف یہ نرم حصہ، جو نرم حصہ ہے اس تک پانی جانا چاہیے، پہنچنا لازم ہے. تو اب یہ کوئی اتنا بڑا حصہ نہیں ہے کہ جس میں اتنے کوئی زیادہ وسوسے میں پڑا رہنا چاہیے. اچھی طرح ناک وغیرہ میں اگر کوئی چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیں، پانی لے چلوں میں، اور اس کو دھیان سے 3 مرتبہ یہ اس طرح چڑھائیں تو امید ہے کہ یہ وسوسے ان کے دور ہوں گے. باقی رہا پھر ارشاد جو فرمایا گیا کہ غسل کرنا ہے تو اب دائیں طرف پھینکے بائیں طرف پھینکے، تو اس طریقے سے سر سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک کوئی حصہ ایسا نہ کہ وہ خشک رہ جائے. تو یہ احتیاط سے کرتے رہیں گے اور وسوسوں کے پیچھے نہیں پڑے، کیونکہ وسوسہ یہ خارش کی طرح ہے. اب جتنی مرتبہ اس کو چھیڑیں گے تو اور آگے پریشان ہوتے رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وسوسوں کے جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے، لاحول شریف کی کثرت کرنی چاہیے. تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ یہ لاحول شریف بھی پڑھا کریں اگر ان کو زیادہ وسوسے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وسوسے آئیں، عام حالت میں بھی کوئی ایسے الٹے سیدھے وسوسے لوگوں کو وہ تنگ پریشان کرتے رہتے ہیں، اسلامی باتوں کے بارے میں کوئی وسوسہ آ گیا، عقائد کے بارے میں کوئی آ گیا، معاذ اللہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی اسی ذہن کے اندر ایسی بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہمیشہ وسوسے سے چھٹکارا پانے کے لیے لاحول شریف کی ایک تو کثرت کریں، بے وضو ہوں تو باوضو ہو جائیں، اور باوضو ہو جائیں کچھ نہ کچھ رقم صدقہ کر دیں. صحیح، یہ 1-2-4 دفعہ ایسا ہوگا نا تو یہ امید ہے کہ یہ رک جائیں گے، بس ان کی طرف آئیں گے نہیں. یہ لیکن صدقہ کرنا گرچہ لازم نہیں ہے، مشورتاً عرض کر رہا ہوں جس کی عادت یہ بنتی جا رہی ہو وسوسے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وسوسے کے بارے میں امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، وسوسے اور ان کا علاج. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں کافی وسوسے آتے ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی کہ صرف وضو غسل میں نہیں اور بھی چیزوں میں لوگوں کو آتے ہیں، امیر علیہ سنت اس کا علاج عطا فرما دیا ہے. تو وہ آپ لیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سارے